کس کے لیے پڑھنا؟ ایگزام کے لیے پڑھنا، نالج کے لیے پڑھنا، ٹیلنٹ پیدا کرنے کے لیے پڑھنا نا ایگزام کے لیے پڑھنا؟ ایگزام کے لیے کون کون ایگزام کے لیے پڑھنا وہ اپنے ہاتھ اٹھائیے. ٹیلنٹ کے لیے ہاں ٹیلنٹ ہمیشہ رہتا نا، ایگزام ہمیشہ رہتا، ٹیلنٹ ہمیشہ رہتا. تو ٹیلنٹ کے لیے پڑھنا، پڑھتے وقت ہی ایگزام کی تیاری کرنا. ایگزام آتا اور چلے جاتا، ہمیشہ نہیں رہتا ایگزام. جو لوگ ایگزام کے لیے پڑھتے ہیں ان کا کیا ہو جاتا؟ ایگزام ہال سے باہر آتے ہی، سینٹر سے باہر آتے ہی وہ پوری نالج ختم ہو جائے گی، پوری نالج ختم ہو جائے گی. اس لیے اپنے کو جو ہے ٹیلنٹ کے لیے پڑھنا ہے اور ایگزام کی تیاری خود بخود ہی کرنا ہے. صرف پڑھنا ہے کہ پڑھائی کے اوپر عمل کرنا ہے؟ پڑھائی کے اوپر عمل کرنا ہے. عمل کریں گے تو ہی ہم کو یاد رہ جاتا. ہم جو دعا بھی پڑھتے اس دعا کو مثال کے طور پر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیے، اب صرف ایگزام تک نہیں پڑھے، ایگزام کے لیے یاد کرے تو فائدہ ہے نہیں. آج ظہر کی نماز سے مسجد میں داخل ہونے کے جو آداب اور جو دعا بتائی گئی، اگر اس کو ریگولر پڑھتے رہے تو ایگزام کے ٹائم یاد کرنے کی ضرورت ہے دعا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یاد ہو گئی وہ دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. روزانہ 5 ٹائم آپ پڑھتے رہے تو پھر وہ دعا ہمیشہ یاد رہ جاتی. مسجد سے نکلنے کی دعا یاد کریے، پڑھتے نہیں رہے تو ایگزام کے ٹائم پھر بیٹھ کے رٹنا پڑے گا. اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک. ایگزام میں گئے، مجھ سے پوچھے مسجد سے باہر نکلنے کی دعا پڑھو، یاد نہیں آتی. تو اس کو یاد کرنے کے لیے، یاد رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پریکٹیکل لائف میں لے کر آنا چاہیے. مسجد سے نکلے، ظہر کی نماز پڑھ کے اللہم انی اسألک من فضلک، اثر میں آئے اثر سے جاتے وقت پڑھے، مغرب میں آئے مغرب سے جاتے وقت پڑھے تو خود بخود یہ سب چیزیں یاد رہ جاتی. ثواب بھی مل گیا، دعا پر عمل بھی کریے، ایگزام میں بھی پاس ہو گئے. یہ بہترین اسٹوڈنٹ ہے. صرف ایگزام کے ٹائم پڑھنے والے اچھے اسٹوڈنٹ ہیں؟ ہاں ہمیشہ پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہاں بیسٹ اسٹوڈنٹ ہیں، ہاں بیسٹ اسٹوڈنٹ ہے. آئیڈیل وہ سب کے لیے ایک نمونہ، ایک مثالی طالب علم. تو آپ سب جو ہے دوسروں کے لیے آئیڈیل بننا. آپ یہاں جتنے ہیں مسجد میں دوسرے جب بچے آئیں گے تو آپ کو دیکھ کر بولنا سبحان اللہ، محمد خان کتنے اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، سلیمان کیسے ہیں، ماشاءاللہ عبد الصمد کیسے ہیں. یہ سب آپ کو دیکھ کر وہ پریشان ہو جانا اور آپ سے پوچھنا کہاں پڑھے؟ مسجد عمر بن خطاب میں مولانا عثمان الماس عمری صاحب کے پاس پڑھے. تو پھر وہ لوگ بھی آپ کے آ کے پڑھیں گے. ثواب کس کو ملے گا؟ آپ کو ملے گا. چلیے میں کچھ سوالات کروں آپ سے، جوابات دے دیں. ماشاء اللہ. تو پہلا سوال یہ ہے اللہ کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں پر عرش پر مستوی ہے. ماشاءاللہ سب نے صحیح جواب دیا. کسی کے پاس دلیل ہے، پروف ہے؟ ہاں بولیے. ماشاءاللہ آپ بولیے. نہیں ماشاءاللہ. کیا نام آپ کا؟ سلطان. سلطان نے صحیح دلیل دی. الرحمن علی العرش استوى. رحمان کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے. ماشاءاللہ. اللہ ہر جگہ ہے کیا؟ اللہ کا علم ہر جگہ ہے. اللہ عرش پر، اللہ بیٹھ جائیے. اللہ ساتوں آسمانوں پر عرش پر مستوی رہنے کے بعد بھی یہاں ہم کیا پڑھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں. ہمارے دل میں کیا خیال آیا وہ بھی جانتے ہیں. کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی بھی چلتی ہے تو اللہ کو معلوم نہیں؟ معلوم. ماشاءاللہ. تو اللہ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے. دلیل کیا ہے؟
الرحمن علی العرش استوى. یاد کریے دلیل. الرحمن علی العرش استوى. جی اس کے بعد دوسرا سوال ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں پیدا ہوئے. مکے میں پیدا ہوئے. ماشاء اللہ، یہ بھی معلوم ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ ہاں، بی بی آمینہ. ماشاء اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا نام، والد صاحب کا نام عبداللہ. دادا کا نام عبدالمطلب. چاچا کا نام ابو طالب. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلانے والی خاتون کا نام کیا ہے؟ دائی حلیمہ سعدیہ. ماشاء اللہ، سب یاد ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے تو سب سے پہلے ایمان لانے والے بچے کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غلاموں میں؟ اچھا. عورتوں میں؟ مردوں میں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. لڑکیوں میں؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ. عورتوں میں؟ چلیے لڑکیوں میں اب یہ جواب دینا کون دیتے دیکھیں. عورتوں میں حضرت خدیجہ، بچوں میں حضرت علی، غلاموں میں حضرت زید، بڑے مرد لوگوں میں حضرت ابو بکر. لڑکیوں میں کون لائے اسلام؟ نہیں. اور ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اسلام لائے نہیں لائے؟ ہاں. تو یہ لوگ سب سے پہلے اسلام لانے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جگری دوست کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاء اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیے، کھانے کی دعوت دی، اس کے بعد اسلام کی دعوت دیے. تو اس وقت ایک لڑکے نے اٹھ کر کہا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کا سپورٹر ہوں، میں آپ کو ہمیشہ ساتھ دوں گا. اس لڑکے کا نام کیا؟ علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ. ماشاء اللہ. تو اس دن جو وعدہ کیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری لائف ساتھ دیے نہیں دیے؟ ماشاء اللہ. تو وعدہ کرنے کے بعد وعدہ نبھانا چاہیے. کسی سے اگر فرینڈشپ کرتے ہیں تو مکمل اچھی چیزوں میں پورا ساتھ دینا چاہیے. چلیے اس کے بعد اب ہم اور آگے بڑھتے ہیں. دن میں کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ 5. آپ سب کتنے پڑھے اب تک؟ 2. شاباش، صحیح بولے. فجر نہیں پڑھے؟ کیوں رات میں دیر سے کیوں سر کھیل رہے تھے؟ رات سونے کے لیے ہے، دن کھیلنے کے لیے ہے. تو دن میں کھیلنا چاہیے. عصر سے مغرب تک کھیلنا چاہیے. عصر سے مغرب تک کھیلنا چاہیے. تو عصر سے مغرب تک اگر کھیلیں گے ہم کو کیا کھیلنا چاہیے؟ موبائل میں نہیں کھیلنا چاہیے. بیٹ، کرکٹ، فٹ بال، والی بال، رننگ،
یہ سب کرنا چاہیے. تو مغرب کے بعد ہم اچھے سے بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں, مائنڈ فریش ہو جاتا ہے, ہم بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو پھر ہم پڑھنا شروع کریں گے تو فٹافٹ جو ہے یاد ہو جائے گا ہم کو. تو آئندہ کیا کریں گے, آج سے رات میں کب سوئیں گے, 9 سے 10 بجے سو جائیں گے. ہاں, اٹھیں گے کب, ہاں ماشاء اللہ. چلیے, اس کے بعد قرآن کے بارے میں سوال کریں گے. قرآن میں کتنے سورے ہیں؟ ہاں 117 بول رہے ہیں, کیا صحیح؟ 117 بول رہے ہیں, کیا صحیح؟ 115 بول رہے ہیں, کیا صحیح؟ 104 بول رہے ہیں وہاں, 107 بول رہے ہیں. ہاں شاباش, کتنے؟ 114. ماشاء اللہ. کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں. کوئی 20 بول رہے ہیں, اور سے سنو, 20 بول رہے ہیں کوئی؟ ہاں 30 ہے نا. ماشاء اللہ. قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورہ کوثر. پڑھ کر سنانا آپ. ایک اچھے سے پڑھ کر سنانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ماشاء اللہ. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ماشاء اللہ. آپ کا نام؟ محمد خان. آپ کا نام؟ شیخ فرید. کون اچھا پڑھے؟ فرید. دونوں بھی اچھا پڑھے. ماشاء اللہ. صحیح جواب آپ کا. کیا نام آپ کا؟ اذان احمد. دونوں بھی اچھا پڑھے, مگر اور اچھا کون پڑھے دونوں میں؟ شیخ فرید. تو آپ بھی کیا کرنا, شیخ فرید کے جیسا پڑھنے کی کوشش کرنا, قراءت سے, تجوید سے, حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھ سکتے نا. صرف کیا کرنا ہے, کوشش کرنا, محنت کرنا. محنت کرے, کوشش کرے تو سب مل جاتا. ملتا نہیں ملتا؟ اللہ سے مدد مانگنا, محنت کرنا. کریں گے انشاءاللہ. ظہر کی نماز کے بعد شیخ فرید کے پاس بیٹھ کر سورہ کوثر پڑھنے کی پریکٹس کرنا. وہ پڑھائیں گے آپ پڑھنا, وہ پڑھائیں گے آپ پڑھنا, پھر آپ سنائیں گے کہاں کہاں مسٹیک ہے وہ بتائیں گے. کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. قرآن کی سب سے بڑی سورت کون سی؟ سورہ بقرہ. ماشاءاللہ. کون سے پارے ہیں سورہ بقرہ؟ پہلے پارے سے کیا یارو, تیسرا پارا بول رہے ہیں آپ, دوسرا پارا نہیں بول رہے. ہاں, تیسرے پارے کے نصف تک ہے, ربع تک ہے. ماشاءاللہ. قرآن کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے. ماشاءاللہ. اس کے بعد تھوڑے سوال اسلامک ہسٹری سے کریں گے انشاءاللہ. تیار ہے؟ ہاں ماشاءاللہ. ہماری لائف میں, ہماری زبان پر کسی بھی کام کے لیے کیا نہیں ہونا چاہیے؟ آلسی. نو, نہیں ہوتا, نہیں کر سکتے, اب بس, یہ نہیں ہونا. ہمیشہ کیا رہنا, یس 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 یس. کوئی بھی کام بولو, کوئی بھی کوشچن کریں دے, کام ہر چیز کو بیان کرنے کی کوشش کرنا. تو کیا ہوگا, ہم آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. تو اسلامک ہسٹری,
اسلام کا سب سے پہلا غزوہ کون سا ہے؟ جنگ کون سی ہے؟ سب سے پہلی جنگ اور نہیں معلوم؟ ماشاءاللہ، شیخ فرید کا جواب صحیح ہے، جنگ بدر، غزوہ بدر بولتے ہیں اس کو۔ کب ہوئی یہ جنگ؟ ابھی چلے گا وہ مہینہ، فل مست کھائے ہم لوگ۔ کھائے بولے تو یاد آ رہا تھا، رمضان کے مہینے میں۔ کتنے صحابہ تھے اس میں جو فوج تھی مسلمانوں کی، کتنے تھے اس میں؟ 314 ہو رہے ہیں آپ، 114 اور 70 اور 300۔ ماشاءاللہ، آپ کون سا صحیح ہو سکتا بولیے؟ 200۔ 314، 313 سے کچھ بڑھ کر 314 بھی ہو سکتا ہے، 315 بھی ہو سکتا ہے، لیکن 313 مشہور ہے۔ 313 صحابہ۔ دشمن کتنے تھے؟ 1000 سے زائد دشمن تھے، تو 313 مل کر 1000 سے زیادہ کے لشکر کو ہرا دیے۔ کس کی مدد تھی؟ اللہ کی مدد۔ اللہ سے مدد مانگے تو اللہ کی مدد ملتی ہے۔ اپن بھی کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے مدد مانگنا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے مدد مانگنا چاہیے۔ تو 313 صحابہ تھے، اس میں 2 بچے بھی تھے آپ کے جیسے، 2 بچے بھی تھے۔ ان کا نام بتا سکتے کوئی؟ 2 لڑکے تھے، بس 2 لڑکے تھے۔ نہیں، چلیے نام بول دوں میں، یاد رکھتے ہیں؟ یاد رکھنا اور آپ کے گھر میں جا کر بولنا، آپ کے گھر میں بولنا۔ نیکسٹ آپ کے خاندان میں کوئی بھی پیدا ہو تو وہ نام رکھو، بولنا، بولیں گے انشاءاللہ۔ معاذ اور معبد، معاذ اور معبد۔ کسی کا نام نہیں معاذ؟ آپ کے گھر کے پاس دوست کا نام ہے معاذ اور معبد، دونوں بچے تھے۔ اسلام کے لیے لڑنے کا بڑا جذبہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو صف بنائے، صف گننے کے لیے، دیکھنے کے لیے صف بنائے۔ تو کیا کیے وہ لوگ بھی صف میں کھڑے ہوئے، جو بھی بچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھیج رہے تھے، تو یہ دونوں بچے کیا کیے، کیسا کھڑے ہو گئے؟ کون بڑے کون لمبے بتانے کے لیے کیا کرتے آپ؟ کیسا؟ ٹھہر کے بتاؤ۔ شاباش۔ تو وہ دونوں بھی ایسا ہی کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے تو ہم لمبے دکھنا، بڑے دکھنا ہوتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم تھا وہ بچے ہیں، مگر بولے چلے جاؤ، بولے نہیں ہم بھی جہاد کریں گے، اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے، اسلام کی دین کی خدمت کریں گے۔ اپنا جذبے کا اظہار کیے، رونے لگے، شوق ظاہر کیے، پھر بہت کچھ ہوا۔ تو یہ دونوں بہرحال فوج میں آ گئے۔ اب یہ دونوں مل کر اسلام کا جو سب سے بڑا کٹر دشمن تھا، ہمارے نبی کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس کا نام کیا ہے؟ ابو لہب، ابو جہل۔ اس میں سے ایک کو یہ دونوں مار دیے، اس کا نام کیا ہے؟ ابو جہل کو مار دیے، ابو جہل کو مار دیے، 2 بچے مل کر مار دیے ابو جہل کو۔ معلوم؟ اب سب بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، ہر ایک بڑے صحابی کے ساتھ جو ہے ایک ایک 2 کو دے دیے۔ اب ایک بزرگ صحابی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کا نام، صحابی،
ان دو بچوں کو حضرت عبدالرحمن بن عوف کے حوالے کر دیے، بولے یہ تمہارے سپورٹر ہے، ہو سکتے سپورٹر دو بچے تھوڑا سا پریشان تھے، دل میں بے چین تھے، یہ بچے میرا کیا سپورٹ کریں گے۔ اب ٹھہر گئے، اچانک یہ بچے آ کر بولے چچا جان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا دشمن ابو جہل ہے وہ کہاں ہے بتاؤ؟ تو بولے حضرت عبدالرحمن بن عوف ارے تم تو بچے ہو، وہ تو بڑا بہادر آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، تم کیا کرو گے؟ بولے نہیں بتاؤ۔ اچانک وہاں سے ابو جہل آ رہا، حضرت عبدالرحمن بن عوف بولے دیکھو 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 وہی آ رہا ہے۔ یہ دونوں بھاگتے ہوئے گئے، لپکتے ہوئے گئے، وہ گھوڑے پر اونٹ پر سوار تھا، یہ دونوں مل کر دو طرف سے حملہ کر دیے تلوار سے، وہ چیختے چلاتے نیچے گر گیا، نیچے گرتے پھر حملہ کیے اور پھر ان نے حملہ کیا۔ ابو جہل بھی جو ہے ان بچوں پر حملہ کیا، ایک کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کٹ گیا، لٹک رہا تھا۔ بعد میں دوسرے صحابی آئے اور ابو جہل کا خاتمہ کر دیا۔ تو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، جس کو کون مارے؟ دو بچے مارے، معاذ اور معذز۔ تو اسلام کے لیے جو ہے انہوں نے اس طرح کی خدمت کی۔ تو چلو اس کے بعد پھر اور آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، کون سی جنگ میں، کون سے غزوے میں؟ ایک جنگ کے اندر دشمن جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، نتیجے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے۔ اس جنگ کا نام بتانا۔ وہ اسلام کی دوسری جنگ ہے، اسلام کی دوسری جنگ ہے، دوسرا غزوہ ہے وہ اسلام کا۔ اس جنگ کا نام بتانا جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے۔ نہیں معلوم؟ آج میں بول دیتا ہوں، یاد رکھ لینا۔ غزوہ احد، اسلام کی دوسری جنگ، دوسرا غزوہ جنگ احد۔ کیا ہے وہ؟ دوسری جنگ، جنگ احد۔ اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی نالج ہمیں ہونا چاہیے اسلام کی ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارے سب سے پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ دوسرے دیکھیے کتنے خلیفہ ہیں؟ آئی پی ایل ہوا نا ابھی، کون کتنے سکس مارے معلوم؟ کون سی ٹیم کس کی ہے معلوم؟ اسکور معلوم؟ فیس بک یوز کرنا معلوم؟ انسٹا یوز کرنا معلوم؟ انسٹاگرام ریلز چیک کرنا معلوم؟ سب جھوٹ بول رہے ہیں، سب معلوم، ہاں سب معلوم، ابو سے زیادہ آپ کو معلوم، ہاں اسلام نہیں معلوم۔ افسوس کرنا نہیں کرنا؟ افسوس ہو ہی نہیں ہے، افسوس ہے۔ تو ہمارے 4 خلیفہ خلفائے راشدین جن کو کہتے ہیں وہ 4 ہیں۔ سب سے پہلے کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت دونوں سکھا لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 خلیفہ ہیں، یہ 4 خلیفہ ہیں۔ پہلے ابو بکر صدیق، دوسرے عمر فاروق، تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 خلیفہ گزرے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ چلو اسلامک ہسٹری سے تھوڑا ہٹ کر اور آگے بڑھتے ہیں۔ سال کے کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے۔ نام گناؤ۔ میں یہ مہینے بولا کیا؟
ہاں اسلامک ایک ایک سنانا ایک ایک سنانا ایک اٹھو کوئی ایک اٹھو ہاتھ اٹھاؤ ہاں بیٹھو بیٹھو نکال دیں گے ماشاء اللہ آ جاؤ یہاں آ کر سناؤ پھر یہاں آ کر سناؤ بہت خوب محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاولی جمادی الاخر رجب شعبان رمضان شوال ذوالقعدہ صحیح سنا ہے کہیں تو بھی رام کچھ تو بھی رام اور کون سنائیں گے ہاں آ جاؤ لال ٹوپی شاباش محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاولی جمادی الاخر رجب شعبان رمضان شوال ذوالقعدہ صحیح کہیں تو مسٹیک کیے فرید صحیح بولنا کہاں کیے نہیں چلیے شاباش ہاں آؤ آپ آؤ محرم حرام سفر مظفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الاخر رجب شعبان محرم رمضان مبارک شوال محرم شاباش ماشاء اللہ بہت خوب اور کس کو یاد ہے بقیہ لوگ کیا کریں گے یاد کریں گے نا یاد کریں گے یاد کریں گے کب سنائیں گے سب سال کے 12 مہینوں کے نام کل مولوی صاحب کو سنائیں گے آپ سب سنائیں گے انشاءاللہ کل جو بھی صحیح سنائے بول کر مولانا بتائیں گے مجھے ان کو انعام ہوگا ان سب کو انعام ہوگا انشاءاللہ سنائیں گے انشاءاللہ ہاں اس کے بعد ہفتے میں کتنے دن ہیں کیا کیا ہے بولو سنڈے منڈے یاد نہیں ہے اب آپ کیا رہو ماشاءاللہ کھاتے پیتے گھرانے سے ہے نہیں ہاں اب ہفتے کے 7 دن گناؤ سنڈے منڈے نہیں اتوار پیر منگل جمعہ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار سے شروع ہوتا ہمارا دن اتوار پیر منگل جمعہ جمعرات جمعہ ہفتہ ماشاءاللہ اچھا شاباش آؤ آؤ کیا سنائیں گے آپ ہاں سنائیں گے یوم الاحد سنڈے یوم الاثنین منڈے یوم الثلاثاء ٹیوزڈے یوم الاربعاء چلیے خالی عربی میں بولیے یوم الاربعاء کے بعد کیا ہے یوم الاربعاء اس کے بعد عربی میں بول دیے یوم الخمیس یوم الخمیس تھرسڈے ہاں یوم الجمعہ فرائیڈے یوم السبت سیٹرڈے ہاں ماشاءاللہ جی تو الحمدللہ آپ کے پاس بہت ٹیلنٹ بہت نالج ہے ٹیلنٹ بہت ہے اب نالج جو ہے بڑھانا ہے یہ گلاس میں کیا ہے کیا کریں گے اب اس کو پانی سے بھر دیں گے علم سے بھر دیں گے دودھ سے بھر دیں گے ویسے ہی ہمارا مائنڈ بھی خالی ہے اب ہم نالج سے علم سے اس کو بھر دیں گے بھریں گے انشاءاللہ کتنے ہیں آپ لوگ سب 21 کل کی آپ کو جو ہے کیا کیا ملتا ہے روزانہ اسنیکس میں چائے بسکٹ ہماری طرف سے اور پھر کل جو ہم کیا بولتے مہینے کے 12 نام یاد کر کے سنائیں گے ان کو الگ سے پرہیز رہے گا انشاءاللہ تو ہر محفل ختم ہونے کے ٹائم کیا پڑھنا چاہیے ان کو ہاں شاباش اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے والا اور عمل کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین